السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پورا اور بہترین انتظام فرمایا ہے۔ ہر دور کے اندر لوگوں کے لیے رہنمائی اور اللہ پاک کی ہدایت نازل ہوتی رہی۔ بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا پیغمبر چن لیا اور ان کے اوپر بھی ان کی امت کو سمجھانے کے لیے بہترین اور کامل ترین رہنمائی نازل فرمائی۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول تھا کہ جس قوم کو سمجھانا مقصود ہوتا تھا اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک اپنی وحی اسی قوم کی زبان میں نازل فرماتے تھے، اور ان کی طرف بھیجا جانے والا پیغمبر وہ بھی اسی قوم سے اور ان کی زبان کو سمجھنے والا اور بولنے والا ہوتا تھا۔ چونکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت سب سے پہلے مخاطب عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، لہذا ان تک اللہ کی وحی پہنچانے کے لیے اور اللہ کی رہنمائی کو ان تک بہترین انداز سے بتانے کے لیے عربی زبان بہت ضروری تھی۔ سو اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجا جانے والا پیغمبر بھی عربی منتخب کیا اور انہی کا قریبی، انہی کا عزیز اور رشتہ دار اور انہی کی زبان میں نازل ہونے والی بہترین رہنمائی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس کا اہتمام اللہ پاک نے فرمایا۔ آپ بھائیوں کو اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ آج دنیا کے اندر بہت زیادہ زبانیں ہیں، لیکن اس بات کو حقیقت جانیے اور دل سے مانیے کہ دنیا کی بہترین زبان عربی زبان ہے۔ اگرچہ لوگ بسا اوقات انگلش کو یا کسی اور زبان کو سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو فصاحت، جو بلاغت، جو اعجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے جو مواد عربی زبان کے اندر ہے وہ کسی اور زبان کے اندر ہو نہیں سکتا۔ یقین جانیے بعض دفعہ اللہ پاک کا فرمان تو بہت اعلیٰ ہے، یعنی ایک چھوٹی سی صورت وہ بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوتی ہے۔ بس اوقات ایک آیت کے اندر بہت زیادہ مواد موجود ہوتا ہے اور انسان اس کی جتنی تفسیر کرے وہ کم ہوتی ہے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ بھی آ جائے اور ہم اس کو دل سے مانتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بن جائیں، اور جس کا لازمی نتیجہ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ آپ عربی زبان کو پڑھنے والے، جاننے والے ہیں تو پھر قرآن مجید کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے اور دنیا کے اندر
ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کے پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب آپ کو مل پائے۔ آپ معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے چاہے کچھ بھی پڑھیں، کوئی علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کی رہنمائی سمجھ کر کے اور اپنے لیے ذریعہ ہدایت سمجھتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ محبت کیجئے، اس کو پڑھیے اور اس سے دورہ دورہ فائدہ حاصل کیجئے۔ پڑھنے کے اوپر بھی اجر و ثواب اور اس کے اوپر عمل کر کے تو کمال کی کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سو اللہ پاک نے پورا قرآن مجید بالخصوص یہ کمال کی رہنمائی نازل فرمائی ہے۔ اللہ کرے ہم انسان اس رہنمائی کو لینے والے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سب سے پہلے جن سے آپ کی بات ہو رہی تھی وہ مکہ والے تھے، اور تھے بھی آپ کے عزیز و اقارب، بھائیوں کا رشتہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما کر کے ان لوگوں کو بھی سمجھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ آپ کے سچا پیغمبر ہونے کی بھی دلیل ہے اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی یہ کافی ہے کہ آج جو تم مخالفت پہ اتر آئے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے واقعہ کون سا بیان کیا ان کے سامنے عبرت کے لیے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان القصص قرار دیتے ہیں، آسان القصص۔ اور یہاں ایک اور دوسری پارٹی کو سمجھانا بھی مقصود ہے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن ان لوگوں کو ورگلانے کے لیے، مکہ والوں کو پھسلانے کے لیے وہ بھی پورا اپنی طرف سے حربہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جس پیغمبر کو تم ماننے والے ہو ان کے اوپر ہم نے وحی نازل کی تھی، ان کے بھائیوں نے بھی حسد و اناد کا مظاہرہ کیا تھا، اور تمہیں معلوم ہے کہ نتیجہ کیا نکلا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ تمہارا طریقہ غلط ہے، دوسری یہ بات کہ آج جن لوگوں کو تم ورگلاتے ہو کہ نہیں یہ سچا پیغمبر نہیں ہے، تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ یہ واقعہ تو تمہیں معلوم ہے جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 1000 سال پرانا واقعہ، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ایسے بتایا کہ وہ شاید اس خوبصورتی کے ساتھ خود بھی بیان نہ کر پاتے کہ واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے سارا کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ میرا سچا پیغمبر ہے، جس کو جھٹلانے کے تم بہانے کرتے ہو اور دوسروں کو بھی بہکاتے پھسلاتے ہو، یہ طریقہ تمہارا غلط ہے۔ اور واقعی سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے بہت زبردست یہ صورت تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ آئی۔ اتنا کچھ بیان ہونے کے باوجود وہ راہ ہدایت پہ نہ آ سکے۔ یہ یہود تھے، یہ اہل کتاب تھے، یہ اسی پیغمبر کی امت تھی یا ان کی اولاد تھی جن کے متعلق ان کے بڑے دعوے تھے کہ وہ تو ہمارے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سورت جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ یوسف ہے، اور یہاں پہ اللہ پاک نے واقعہ یوسف بیان کیا ہے۔ نام تو واقعہ یوسف کا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری عبرت کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کا آغاز فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ 3 حروف الف لام را علیحدہ علیحدہ کٹے ہوئے حروف، جیسے الف لام میم ہا میم، یہ ایک ہی حرف ہوتا ہے، یہ اکٹھا کوئی ایک لفظ نہیں ہوتا جو
ہمیں معنی واضح کرے کہ لو جی اس لفظ کا یہ مطلب اور معنی ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے الف با تا سا حروف تہجی ہم پڑھتے ہیں، ایسے یہ والے حروف ہیں الف لام را، 3 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر حکمتیں، اور میں نے بولا کہ جو عربی زبان کے اندر اعجاز ہے وہ کسی زبان کے اندر ہو نہیں سکتا۔ کوئی انسان مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ ایسا کلام ہے کہ دوسرے کو اپنے سامنے عاجز کر دیتا ہے، اس کے بعد جواب نہیں ہوتا۔ الف لام را، کوئی آئے آ کے اس کا کوئی مفہوم تو بتائے۔ اللہ پاک نے یہ حروف مقطعات لا کر کے اس کے بعد فوراً قرآن مجید کا تذکرہ فرما کے یہ بات ثابت کی ہے، اے وہ لوگوں جو قرآن کو خود ساختہ کتاب کہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اللہ کی وحی نہیں آتی، یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں، آؤ یہ حروف تمہارے پاس بھی موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام بنا کے تو دکھاؤ۔ وہ سارے عرب جو بڑے زباندان تھے، بڑے فصیح اور بلیغ تھے، بڑے شاعر تھے اور کمال کی باتیں کہنے بولنے والے تھے، لیکن اس بات کا، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ تو ایک تو اللہ پاک نے یہ چیلنج فرمایا کہ الف لام را ہیں تو یہ وہی حروف جو تمہارے استعمال کے اندر ہیں، انہی حروف کو تم اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے ہو، یہی حروف اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں، لیکن اللہ کا کلام خالق کا کلام ہے، اس کے مد مقابل کو دوسرا کلام کسی انسان کا بنایا ہوا وہ نہیں آ سکتا، نہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ الف لام را، اور دوسرا یوں سمجھیے کہ کسی کو کسی بات کی سمجھ آئے نہ آئے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ الف لام را یہ 3 حروف ہیں، ان کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی کوئی کلام، ایسا کوئی مواد کہیں اور نہیں ہے جس کو پڑھنے کے اوپر اتنا ثواب ملتا ہو، یہ واحد اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کو واضح کتاب قرار دیتے ہیں، روشن کتاب، بیان کرنے والی کتاب، جس کے اندر بڑا تفصیلی بیان موجود ہے، جس قدر کوئی یہاں سے فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس واضح روشن کتاب کو عربی قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، یہ عربی زبان کے اندر ہے کیونکہ مخاطب عرب تھے، اور ساتھ یہ اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے دماغوں میں آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، تم عرب ہو، تمہارے پاس ہم عربی زبان کے علاوہ کوئی اور کلام رکھ دیتے، تمہارا بہترین بہانہ ہونا تھا جی یہ تو کوئی اور زبان ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، ہم تمہارے پاس پیغمبر عرب کے علاوہ کوئی اور بھیج دیتے، تمہارا بہانہ خوب ہونا تھا کہ لو جی ہم تو عربی زبان بولنے والے، ہماری تو زبان ہی بڑی اعلیٰ ہے، اور کس قدر اپنی زبان کو اعلیٰ سمجھنے والے تھے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ عجمی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، ہمیں عجم والے عجمی کہتے ہیں، یعنی آپ لوگ عجمی ہو، اور عجمی کا معنی ہے گونگے۔ اپنے مد مقابل عرب لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا، اپنے آپ کو زباندان بولنے والے سمجھتے ہیں، ہمیں وہ گونگا کہتے ہیں کہ تمہاری زبان تو ایسے ہے جیسے انسان کوئی گونگا ہوتا ہے، وہ اپنی بات سمجھا ہی نہیں پاتا۔ دیکھیں کمال کا ان کا ذہن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کوئی بہانہ چل نہیں سکتا، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ پاؤ، تمہارے دماغ میں آ جائے،
تمہاری عقل میں یہ بات سما جائے۔ اب اس کے بعد جو بہانہ بازی کر لیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ سننے والے نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، میرے پیغمبر ہم آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ایک احسن القصص بیان فرماتے ہیں۔ یہ قصہ جو ہوتا ہے کسی بھی ماضی کی بات کو دہرانا اور اس کے پیچھے چلنا، عموماً ہم قصہ اس کو کہتے ہیں قصہ سنائیں جی، کو واقعہ سنائیں، وہ کیا ہوتا ہے گزشتہ دور کی ماضی کی کوئی بات، کوئی واقعہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، کوئی کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے۔ تو یہاں جو واقعہ اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسن القصص قرار دیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، واقعہ واقعی خوبصورت ہے۔ جو کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے دلچسپی سے آگے بڑھتا ہے، واقعے کی طرح ایک واقعہ ہے لیکن عبرت کی باتیں بہت زیادہ ہیں، سمجھنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک خوبصورت واقعہ، بہت ہی اچھا قصہ سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، لہذا اس قرآن مجید کے اندر ایک سورت کی شکل میں اور سورت کے اندر ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور آپ کے اوپر بیان فرماتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ عربی زبان جو اشرف اللسان ہے، اس زبان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جو اشرف الکتب ہے، ساری کتابوں میں سے بہت زیادہ باوقار اور عزت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اشرف الرسل ہیں، سارے پیغمبروں میں سے زیادہ عزت، مرتبے اور مقام والے، اور اشرف الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، ان کے ذریعے سے آپ کے اوپر یہ نازل ہوا، اور جس شہر کے اندر اس کلام کا آغاز ہوا وہ مکہ شہر ہے، جس کے بارے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو خوبصورت ترین جگہ ہے، مرتبے اور مقام والی اور بہت زیادہ اجر و ثواب والی، وہ مکہ شہر ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ موجود ہے، اور وہاں جا کر کے آپ اتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک ایک نماز پڑھنے سے لاکھ کا ثواب ملتا ہے کوئی ایسی متبادل اور کوئی جگہ؟ لہذا اللہ پاک نے اس عظیم کلام کو اپنے پیغمبر پہ نازل فرما کر کے یقیناً ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کے اندر ہم واقعہ یوسف آپ کو سناتے ہیں، اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، اس سے پہلے آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا۔ تو یہاں سے بہت ساری باتیں سیدھی ہوتی ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی آپ کو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ پہلے ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور اس بنیاد پہ پھر آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک تو یہ حق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، معبود حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے مد مقابل کو دوسرا نہیں ہے۔ تو کسی کی محبت میں آ کر کے ہم وہ سارے اختیارات جو صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں وہ کہیں اور تقسیم کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری زیادتی ہوگی اور ہمارا اپنا نقصان ہوگا، کسی کو ہم نقصان نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے کہ کسی کو کوئی مقام ملا نہیں ہے اور اپنے پاس سے آپ جناب اس کو تقسیم کرنے لگ جائیں، اپنے پاس سے محبت کے اظہار کے طور پہ آپ اس کو اس لائق سمجھیں جس لائق شاید وہ نہ ہو۔ یہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں،
اب ہم اس کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس جیسا قرار دے دیں، یہ تو ہماری زیادتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسے ہی دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ سب سے پہلے نمبر پہ مکہ والوں کو سمجھائی گئی یہ بات، پھر اہل کتاب کو سمجھایا گیا، پھر ہم سب کو بھی خبردار کیا گیا کہ یہ قرآن نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ خود ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر پر اس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جس سے آپ کا سچا پیغمبر ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ وحی اللہ پاک نے اتاری۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی آپ کو تو سب کچھ معلوم تھا، اور جو پہلے ہو چکا، جو ہونے والا ہے قیامت تک، شاید آپ وہ سب جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں جی آپ عالم الغیب ہیں، سب غیب کی خبریں آپ جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، تو ہمارے اس منشور کا اور ذہن کا رد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہم اس کو بتاتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ کو نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ بھائی جو کوئی باخبر ہوتا ہے ہر نقصان سے، اس کا تو نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بھی بہت دفعہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرف ہم جائیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ادھر ہماری گاڑی جائے گی، آگے سے یہ مسئلہ بنے گا، ٹکرا جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ختم ہی نہ ہو جائے۔ اگر سب کو ان چیزوں کے بارے میں خبر ہو تو انسان کو اپنا دفاع کر لے، گھر میں بیٹھا رہے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا رہا، کئی دفعہ آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے پیغمبر آپ سب نہیں جانتے، اس سے پہلے اس واقعے کا آپ کو علم نہیں تھا، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے دو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی آپ کے پاس آ رہی، دوسرا یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں کہ یہ تو خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے پہلے آپ بے خبر تھے، اب خبر آ گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اب آپ نے بتانا شروع کیا، لہذا آپ کو سچے دل سے تسلیم کریں۔ بات تو ساری کھلی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے کا آغاز فرمایا ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو احسن القصص سناتے ہیں، اور احسن القصص کے اندر کیا ہے؟ واقعہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا سلسلہ۔ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پوتے کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ابو کا نام ہے، دادا کا نام اسحاق ہے، اور دادا کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔ یہ سلسلہ نسب اللہ کے رسول نے مسند احمد کے اندر خود بیان فرمایا ہے، تو یہ ان کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ لیکن تذکرے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ واقعہ یوسف کے اندر ایک تو یہ حقیقی بیان ہے، یہ کوئی ایسی کوئی کہانی یا کسی کا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ دوسرا اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، جو انسان کے سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے بڑی مفید ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد اور اناد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ہے، نتیجہ بھی اسی صورت کے اندر آخر میں چل کے بیان ہو گیا ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے مکہ والوں کو کہ آج حسد اناد پہ اتر آئے ہو، نتیجہ تمہارا بھی اسی طرح نکلنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو ان سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہذا شیطان کے کہنے پہ خام خواہ کی مخالفت اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مد مقابل اپنی ذہن رائیاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حسد اور اناد کا انجام بالآخر زیرو ہی ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کے ساتھ ہی
اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت، اور جگہ بجگہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایات، کس طریقے سے اللہ کی مدد ان کی شامل حال رہی، یہ بھی ہر جگہ پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد تو قوم کو سمجھانا ہے، اللہ کے رسول کے مخالفین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی مدد کریں گے، آخر کار تم نے نیچے لگنا ہے اور تمہیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، تمہیں آخر ماننا ہی پڑے گا، تمہارے نہ ماننے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انسان کا دل یہ تو بہت برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، بسا اوقات غلط کام اور غلط نتائج، ان کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے کہ سرکشیوں کا نتیجہ کوئی نہیں ہوتا، آخر کار جو بندہ فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے بالآخر کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ اور انسانی حادثات، عوارض جو درپیش آتے ہیں، انسان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کافی باتیں موجود ہیں اس صورت کے اندر، اور عبرت والی باتیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کے اندر سمجھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پیغمبر کی صداقت اور ان کا سچا نبی ہونا، اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ لہذا سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو صاف کرنا ہوگا، بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم ایمان والے نہیں بن سکتے، وہ کسی بھی دور کے اندر کوئی بھی ہو۔ اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو قرآن مجید واضح کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق چلیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوری گائیڈ لائن اپنی اس قرآن مجید سے لینا اور اس کے مطابق چلنا، یقیناً اسی کے اندر ہی فائدہ ہے۔ اور جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ بالکل جی میں تو اپنی مرضی کرنے والا نہیں، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا میں اسے تسلیم کروں گا، پھر کامیابی ہے۔ بے انسان جو واقعہ پڑھے گا، جو کوئی اللہ کا حکم لے گا اور جو کوئی بڑے غور سے مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اس کو۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی قرآن مجید کے لیے ٹائم دیں، اس کو با ترجمہ خوب دل لگا کے توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم صحیح طور پہ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں، کیونکہ رہنمائی کی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، فائدے کی کتاب ہے، اور یہ ساری بھلائیاں تبھی حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم سچے دل سے اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ واقعہ پڑھنے سننے سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح مائل کریں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں تو بھائی اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والا، دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا جائے گا اس کے بعد میری اپنی کوئی مرضی یا خواہش نہیں ہے، نہ یہ کہ انسان سب کچھ سننے کے باوجود کہے کہ نہیں جی میرا تو دل نہیں مانتا، میرا نظریہ عقیدہ تو یہ ہے۔ بھائی قرآن مجید کے بعد کون سا نظریہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر غلط فہمی کسی کے ذہن میں کوئی ہو وہ اپنی دور کرے، کیونکہ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اس کا طریقہ بتانے کے لیے، اس کی پوری رہنمائی سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چنا ہے۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دل و جان سے مانیں اور اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔